پاسپورٹ کیا ہے اور اسے کیسے بنوایا جاتا ہے؟ کسی بھی ملک کے باشندے کو اپنے ملک سے باہر جانے کے لیے جس دستاویز کی ضرورت ہوتی ہے اسے پاسپورٹ کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں رائج ہونے کے باعث اس سے قومیت اور شہریت کی شناخت ہوتی ہے۔ پاسپورٹ کی اندرون ملک متعلقہ ملک کے شہریوں کو ضرورت نہیں ہوتی، تاہم بیرونی یا غیر ممالک میں کسی بھی مقصد کے لیے جانے والوں کو ہر قیمت پر اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاسپورٹ دراصل دو فرانسیسی الفاظ کا مجموعہ ہے۔ پاس کا مطلب ہے گزرنا اور پورٹ کا مطلب ہے بندرگاہ۔ یہ لفظ غالباً قدیم زمانے کے بحری جہازوں کے استعمال سے ہی رائج ہے۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز نہ ہونے کی وجہ سے صرف بندرگاہوں کے ذریعے ہی ایک ملک سے دوسرے ممالک میں آنا جانا ہوتا تھا۔ موجودہ دور میں بھی ویزا یعنی کسی ملک میں داخل ہونے یا وہاں سے گزرنے کا اجازت نامہ اسی دستاویز پر لگا ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے بھی یہ پاسپورٹ کہلاتا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر کوئی بھی غیر ملکی باشندہ اس ملک کا شہری نہیں ہو سکتا جس میں وہ قیام پذیر ہو۔ یہ پالیسی کے مطابق ہی شہریت دینے کے لیے جاری ہوتا ہے۔ اس کے اجراء کے بعد کسی غیر ملکی شہری کو بھی متعلقہ ملک کے شہریوں کے برابر حقوق مل جاتے ہیں۔ اندرون یا بیرون ملک پاسپورٹ کو ہر حالت میں اچھی طرح اپنی حفاظت میں رکھنا چاہیے، کیونکہ گمشدہ پاسپورٹوں کا اچھا خاصا کاروبار ہوتا ہے اور جرائم پیشہ لوگ اسے کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ پاسپورٹ کیسے بنوایا جائے؟ پاکستان میں پاسپورٹ بنوانے کے لیے وزارت داخلہ کے ذیلی ادارے ڈائریکٹوریٹ آف پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے دفتر میں فارم پر درخواست دینا پڑتی ہے۔ درخواست دہندہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کی شہریت رکھتا ہو یعنی پاکستان میں پیدا ہوا ہو۔ درخواست گزار کے پاس نادرا کی طرف سے جاری کردہ کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ ہو۔ درخواست گزار کا پاسپورٹ فارم مع دستاویزات وہ خود یا اس کا والد، والدہ یا حقیقی بھائی یا بہن جمع کروا سکتی ہے۔ بیوی یا اس کا خامند بھی ایک دوسرے کے فارم جمع کروا سکتے ہیں، تاہم انہیں اپنا قومی شناختی کارڈ بھی پیش کرنا ہوگا۔ پاسپورٹ فارم جمع کرواتے وقت اگر درخواست دہندہ کسی وجہ سے خود نہ آ سکتا ہو تو اسے فارم جمع کروانے والے نمائندے کو پاور آف اٹارنی یعنی خود مختاری کا لیٹر دینا ہوگا، جو کہ متعلقہ فارموں کے ساتھ نتھی رہے گا۔ ہدایات برائے درخواست دہندگان۔ محکمہ امیگریشن و پاسپورٹس نے درخواست دہندگان برائے حصول پاسپورٹ کی سہولت کے لیے جدید ترین مشین ریڈیبل پاسپورٹ کے اجراء کا اہتمام کیا ہے، جس کے لیے باہر سے فارم یا فوٹوگراف لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ درخواست دہندگان سے گزارش ہے کہ درج ذیل ہدایات پر عمل کریں۔ نمبر 1، اپنا اصل شناختی کارڈ، پاسپورٹ مع فوٹو کاپی
اور بینک میں ادا شدہ فیس کی اصل رسید ہمراہ لائیں۔ نمبر 2، دفتر میں آ کر سب سے پہلے شناختی کارڈ اور ایک رسید دے کر اپنا ٹوکن حاصل کر کے آئندہ اعلان کا انتظار فرمائیں۔ نمبر 3، جو ہی آپ کا نام پکارا جائے آپ بائیو میٹرک کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی ثبت فرمائیں۔ نمبر 4، اس کے بعد اگلے کاؤنٹر پر آپ کی تصویر لی جائے گی جو کہ آپ کے پاسپورٹ پر پرنٹ ہوگی۔ نمبر 5، اپنے کوائف کے اندراج کے لیے اگلے کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے صحیح کوائف درست سپیلنگ کے ساتھ درج کروا دیے ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھے گئے کمپیوٹر اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ کسی بھی غلط اندراج کی صورت میں آپ کے پاسپورٹ کا اجرا رک سکتا ہے اور آپ کو دوبارہ تمام مراحل سے گزرنے کی تکلیف بھی اٹھانا پڑ سکتی ہے۔ نمبر 6، یہاں پر آپ کو بتائے گئے کوائف کے مطابق پرنٹ شدہ فارم ملے گا جس کو دستخط کرنے سے پہلے ایک مرتبہ دوبارہ غور سے ملاحظہ فرمائیں تاکہ کسی بھی غلط اندراج کی تصحیح ہو سکے۔ نمبر 7، اپنی باری آنے پر افسر مجاز کے پاس تشریف لے جائیں جو کہ آپ سے انٹرویو لیں گے۔ نمبر 8، اپنے ٹوکن پر دی گئی مجوزہ تاریخ پر آ کر ڈلیوری کاؤنٹر سے اپنا پاسپورٹ وصول کر لیں۔ نمبر 9، حکومت کی جانب سے حصول پاسپورٹ کے لیے فیس کا جدول حسب ذیل غور کیا گیا ہے۔ ارجنٹ پاسپورٹ کی فیس قدرے زیادہ ہوتی ہے، اس کے ملنے کی مقررہ مدت 10 دن ہے۔ آرڈنری پاسپورٹ کی فیس قدرے کم ہے اور اس کے ملنے کی مقررہ مدت 10 دن ہے۔ نوٹ: گمشدہ پاسپورٹ کے بدلے پاسپورٹ کی فیس کے لیے سابقہ ہدایات برقرار رہیں گی۔ مشین ریڈیبل پاسپورٹ صرف لاہور آفس کی مقررہ حدود کے درخواست دہندگان کو جاری کیا جاتا ہے، تاہم سرکاری ملازمین اس سے مستثنیٰ ہیں۔ دیگر ریجنل دفاتر متعلقہ شہروں کے لیے پاسپورٹ جاری کرتے ہیں۔ پاسپورٹ کی مدت: پاکستانی پاسپورٹ کی مدت عام طور پر 5 سال کے لیے ہوتی ہے۔ یہ مدت ختم ہونے پر نئے پاسپورٹ کا اجرا کرانا پڑتا ہے، تاہم بیرون ملک ہونے کی صورت میں اپنے قریبی ہائی کمیشن، ایمبیسی یا قونصل خانے سے تجدید کرائی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، پرانا پاسپورٹ کم از کم 3 سال تک نئے پاسپورٹ کے ساتھ سنبھال کر رکھنا چاہیے کیونکہ اس کی بھی بعض اوقات ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ نوٹ: پاسپورٹ پر کسی قسم کے اندراج، تبدیلی یا تصحیح وغیرہ کا اندراج اپنی طرف سے نہ کریں بلکہ متعلقہ پاسپورٹ آفس سے قواعد و ضوابط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اندراج کروائیں۔ بصورت دیگر ذرا سی غلطی سے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے اور پریشانی الگ سے اٹھانا پڑتی ہے۔ پاکستان میں ملنے والے پاسپورٹ پر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس پاسپورٹ پر اسرائیل کے سوا دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ پاسپورٹ اگر گم ہو جائے
तो करीबी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाकर मुतल्लका मुजाज अफसर से FIR की कापी हासिल कर लेनी चाहिए, क्योंकि दोबारा पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस की FIR वाली रिपोर्ट फीस के साथ जमा करवाना पड़ती है। बैरूनी ममालिक में गुमशुदा पासपोर्ट की पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराए बगैर भी आप पाकिस्तानी सफारतखाने से नया पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। बाज़ ममालिक में पाकिस्तानी एम्बेसी एक प्रिंटेड कागज़ यानी आउटपास जारी करती है। ये आर्जी किस्म का पासपोर्ट होता है। इस पर आप पाकिस्तान वापस तो आ सकते हैं, ताहम आर्जी पासपोर्ट यानी आउटपास पर आप किसी दूसरे मुल्क नहीं जा सकते।